واقع دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی سخت احادیث طیبہ موجود ہیں۔ آج کے درس کے اندر جو میں 3 احادیثیں پیش کرنے والا ہوں، یہ احادیث طیبہ سن کر انسان کے جسم پہ کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، اور ایک مسلمان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں سود کا کام کروں یا سود کا لین دین کروں یا سودی کاروبار کے اندر میں شراکت کروں۔ حضرت گرامی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث طیبہ کے راوی ہیں، اور یہ حدیث طیبہ امام طبرانی رحمہ نے حدیث طیبہ کو نقل کیا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سود کا جو انسان ایک درہم جو ہے وہ کھاتا ہے، ایک درہم جو انسان سود کا کھاتا ہے، حاصل کرتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 33 مرتبہ زنا سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ استغفر اللہ، استغفر 33 مرتبہ زنا سے بھی زیادہ گناہ ہے سود کا ایک درہم جو ہے وہ حاصل کر کے کھانا۔ بلکہ دوسری روایت کے اندر ہے، اور اس کے راوی حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ یعنی سرکار کے صحابی حنظلہ جو ہیں، یہ ان کو غسیل ملائکہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کو فرشتوں نے غسل دیا تھا جب یہ شہید ہوئے۔ کیوں غسل دیا تھا ان پہ؟ کیونکہ جنگ جو احد کے اندر یہ شہید ہوئے تھے، اور ان پہ غسل جنابت جو وہ فرض تھا۔ تو جب شہید ہوئے تو لاش نہیں مل رہی تھی، تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابی حنظلہ کو تلاش کرو۔ بعد کے اندر جب ملے تو ان کے جو ہے نا بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ تو ادھر جو ہے غسل فرض تھا، ادھر جو ہے سرکار کی برگاہ کے اندر فوراً جنگ کے لیے حاضر ہوئے۔ تو یوں جب شہید ہوئے تو ان کو اللہ کے فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ ان کو غسیل ملائکہ یا غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سود کا ایک جو ہے جو جان بوجھ کر سود کا ایک درہم کھاتا ہے، تو گویا وہ جو ہے 36 بار زنا سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ استغفر یعنی اس اللہ، قسم کی احادیث طیبہ ہیں جو سود کے حوالے سے ہیں اور سخت گناہ ہے۔ اس سے بھی ایک سخت حدیث طیبہ ہے جو کہ امام حاکم علیہ الرحمہ نے المستدرک للحاکم کے اندر بیان کی ہے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث طیبہ کے راوی ہیں، اور وہ حضرت امام حاکم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے طریق کے مطابق ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سود کے 73 درجے گناہ ہے، 73 درجے ہیں اس کے، اور کم سے کم درجہ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کہ کون ہے ایسا انسان جتنا بھی وہ ان پڑھ ہو جاہل ہو کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے گا، ماں کے ساتھ جو ہے برا کام کرے گا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ کم سے کم گناہ ہے۔ 73 درجے سود کے سرکار نے فرمایا ہے گناہ کے، اور کم سے کم جو درجہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے مترادف ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر سودی لین دین اور سود کا کاروبار برسر عام کیا جا رہا ہے، کبھی غور و فکر نہیں، کسی کو روکا جائے، جیسے میں نے پرسوں بھی کہا تھا، لوگ ماننے کی بجائے دلیل دینے شروع کر دیتے ہیں، اور قرآن میں جیسے اللہ نے کہا کہ لوگ خرید و فروخت بھی جو ہے کہتے ہیں اگر وہ جائز ہے تو پھر یہ سود بھی جائز ہے۔ حضرات گرامی، اپنے دامن کو بچائیں۔ کائنات کے اندر بڑے اللہ نے ذرائع پیدا کر دیے ہیں مسلمان کے لیے رزق روزی کمانے کے، بہت سارے ایسے طریقے ہیں جس سے انسان رزق روزی حاصل کر سکتا ہے، لیکن اگر سود کا کاروبار کیا، سود کا کام کیا، اپنی اولاد کے لیے آگ کے انگارے، آخرت کے لیے جہنم کا سامان اکٹھا کر رہا ہے، یہ دنیا بھی اس کی تباہ ہو جائے گی، آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ کتنا سخت وعیدیں آئی ہیں، کتنا سخت گناہ ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ کریم ہم کو
ہماری اولادوں کو سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔